کہ آج اتنی بڑی تعداد میں تحت نگاہ خواتین کے سری سر نظر آ رہے ہیں، اور خواتین کا نکلنا اس بات کی عکاسی ہے، اس بات کا پیش خیمہ ہے کہ یہ خواتین بیدار ہیں، خواتین اس ظلم کے خلاف آج یہاں شارع قائدین پر موجود ہیں، اور الحمدللہ یہ جماعت اسلامی کراچی کے تحت خواتین کے تحت ہونے والا یہ مظاہرہ، یہ الحمدللہ یہ خواتین کا سب سے بڑا مظاہرہ ہے۔ آج میں آپ لوگوں کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، لیکن یہ تو جدوجہد کا آغاز ہے۔ یہ لیوی بھتہ ٹیکس کے خلاف جو جماعت اسلامی نے پورے پاکستان میں الحمدللہ مہم کا آغاز کیا ہے، تحریک کا آغاز کیا ہے کہ ایک جانب یہ حکمران، ایک جانب ان کی عیاشیاں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، یہ حکمران ان کے پروٹوکول ختم نہیں ہو رہے، ان کی امارات ختم نہیں ہو رہی، لیکن یہ کیسا ظلم ہے کہ لوگوں کو پیٹرول کے نام پہ 1 لیٹر پیٹرول پہ 120 روپے سے زائد لیوی بھتہ ٹیکس وصول کیا جاتا ہے، اور یہ ٹیکس ان حکمرانوں کی عیاشیوں پہ خرچ ہوتا ہے۔ اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ ہر سال تقریباً ہم نے دیکھا 1900 ارب روپے لیوی ٹیکس کے نام پہ اس قوم سے وصول کیے جا رہے ہیں، ان لوگوں سے وصول کیے جا رہے ہیں کہ جہاں صورتحال یہ ہو کہ 10 کروڑ سے زائد عوام خط غربت سے نیچے زندگی گزارنے پہ مجبور ہو، جب مہنگائی کا دورہ ہو، جب بے روزگاری ہو، جب لوگ حالات کے ہاتھوں پریشان ہو، جب لوگوں کے لیے 2 وقت کی روٹی کمانا مشکل ہو گیا ہو، لیکن ان حکمرانوں کی شاہ خرچیاں ہیں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ ان کے پروٹوکولز کا عالم یہ ہے کہ سی ایم پنجاب مریم نواز صاحبہ کے لیے 11 ارب روپے کا جہاز خریدا جاتا ہے، شرم کا مقام ہے۔ اسی طرح سینٹ چیئرمین گیلانی صاحب 9 کروڑ روپے کی ان کے لیے گاڑی خریدی جاتی ہے، اور جب وزیر اعظم کراچی آتے ہیں 36 گاڑیوں کا فلیٹ ہوتا ہے۔ اسی طرح صدر زرداری صاحب نواب شاہ آتے ہیں، درجنوں گاڑیوں کا فلیٹ ہوتا ہے۔ ایک جانب قوم غریب سے غریب تر ہوتی جا رہی ہے، لیکن یہ ظالم حکمران دن بدن ان کی شاہ خرچیاں بڑھتی جا رہی ہیں، اور تو اور ایک جانب یہ بھتہ ٹیکس وصول کرتے ہیں، دوسری جانب آئی پی پیز کا دھندا ہے کہ الیکٹرک کے نام پہ لوگوں کی جیبوں پہ ڈاکہ ڈالا جاتا ہے۔ یہ تو جماعت اسلامی ہے جو اپنی تحریک کے ذریعے، اپنی جدوجہد کے ذریعے پورے پاکستان کے عوام کو بیدار کرتی ہے۔ جماعت اسلامی نے پنڈی میں 14 دن کا دھرنا دیا، پورے پاکستان کو پتا چلا کہ کس طرح آئی پی پیز کے نام پہ پوری قوم کو دھوکہ دیا جا رہا ہے، اور وہ پیسے کہ جن کے بجلی نہیں بنتی، لیکن وہ پیسے اربوں روپے کی تعداد میں اربوں روپے پاکستانی قوم ادا کرتی ہے۔ لہذا خواتین بہنوں، آج آپ کا یہ نکلنا ظلم کے اس نظام کے خلاف، ظلم کے اس نظام پر کاری وار ہے، اور انشاءاللہ ہم بتا دینا چاہتے ہیں کہ یہ شہر کراچی ہے، ایک جانب یہ سارے مسائل ہیں، پیٹرولیم لیوی بھتہ ہے، دوسری جانب آئی پی پیز کا دھندا ہے، تیسری جانب شہر کراچی کو کے الیکٹرک کے نام پہ لوٹا جاتا ہے، ان کی جیبوں پہ ڈاکہ ڈالا جاتا ہے۔ یہ کے الیکٹرک ایک ایسا ادارہ ہے، بجلی پیدا کرنے والا ادارہ کہ جسے کہا گیا جب نجکاری کی جا رہی تھی آج سے 20 سال پہلے کہ نجکاری کے نتیجے میں اندھیروں کا خاتمہ ہو جائے گا، روشنی کا دورہ ہوگا، لیکن آج یہ شہر جو پورے پاکستان کو چلاتا ہے، وہ
شہر جو پاکستان کا معاشی انجن ہے آج اندھیروں میں ڈوبا ہوا ہے. اس شہر میں نہ پانی ہے، نہ بجلی ہے، نہ انفراسٹرکچر ہے. اس شہر میں اسٹریٹ کرمنلز کا راج ہے. اور تو اور ہم دیکھتے ہیں اس شہر کے رہنے والوں کو کوئی دن نہیں ہوتا کہ جب یہاں نوجوان اسٹریٹ کرمنلز کے ہتھے نہ چڑھتے ہو. یہ وہ شہر ہے جو پورے پاکستان کو چلا رہا ہے. لیکن یہ حکمران جنہوں نے ظلم کا بازار گرم رکھا ہے، آج دیکھ لے پورے شہر کراچی کے جو منظرنامہ ہے ہم سب کے سامنے ہے. لوگ یہاں جس طرح آئے ہیں لیکن اس شہر کے اندر تو ٹرانسپورٹ ناپید ہے. یہاں ہماری بہنوں کو کوئی سہولت میسر نہیں ٹرانسپورٹ کی. پورے شہر میں بسیں ناپید ہیں. لوگ چنچی کے دھکے کھانے پر مجبور ہیں. ایسے ظالمانہ نظام کے خلاف الحمدللہ جماعت اسلامی جدوجہد کر رہی ہے. کراچی سے لے کر چترال تک جماعت اسلامی کی تحریک جاری ہے. اور الحمدللہ کراچی میں حق دو کراچی کی تحریک جاری ہے. شہر کراچی کا اور موضوع، شہر کراچی کا اور مسئلہ ہمارا مسئلہ ہے. لہذا آج میں اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہ انشاءاللہ جس طرح آج یہاں ہزاروں کی تعداد میں خواتین موجود ہیں، انشاءاللہ 5 اگست کو پورے شہر کراچی میں نوجوانوں کی ریلیاں نکالی جائیں گی. 6 اگست کو انشاءاللہ پورے شہر میں کیمپ لگیں گے، گلی گلی جائیں گے، چوک اور چوراہے پہ جائیں گے، لوگوں کو بیدار کرنے کا کام کریں گے. اور 7 اگست کو تاریخی مدار قائد سے انشاءاللہ ایک زبردست احتجاجی مارچ کا آغاز ہوگا. انشاءاللہ شہر بھر میں گشت بھی کریں گے اور شارع فیصل پر انشاءاللہ انسانوں کا سمندر ہوگا. ان ظالم حکمرانوں کو عوام کا حق دینا پڑے گا، ورنہ ان ظالم حکمرانوں سے یہ حق چھیننے کے لیے پورے پاکستان کے عوام کو انشاءاللہ بیدار کرتے رہیں گے اور یہ تحریک آگے بڑھے گی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.